اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا. دو جملے ہیں. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ہنسو کم رو زیادہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ ہنسنے کی نہیں تھی، مسکرانے کی تھی. بھلا جس کے سامنے موت کا جھٹکا ہو، قبر کی تنہائی ہو، حشر کا میدان ہو، پل صراط ہو، اتنے حالات سے گزرنا ہو، وہ کیسے ہنس سکتا ہے؟ ہمارے نبی ہنستے نہیں تھے. ایک کچھ گنتی کے واقعات ایسے ہیں کہ جو ہوئے تو اتنا منہ کھولا ہمارے نبی نے کہ دانت مبارک چمکتے نظر آئے. جیسے خندق کے موقع پر حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا واقعہ سنایا تو اللہ کے رسول ہنسے یعنی کھلکھلا کر نہیں، دانت مبارک نظر آئے. خیر، اب ہم ہنستے تو بہت ہیں میرے بھائیوں، لیکن روتے کم ہیں ہم. اور وہ بھی رونا قرآن نے جو بتایا نا، ہم وہ نہیں روتے. ہمارا رونا دنیا کے لیے ہے. کوئی مر گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی کام فیل ہو گیا، بچہ بیمار ہو گیا، کسی چیز میں پھنس گئے، اس میں ہمارا رونا ہے. اللہ کے خوف سے ہمیں رونا نہیں آتا. ہمارے دل پتھر سے زیادہ سخت ہو چکے ہیں. جس دل میں اللہ کا خوف نہیں میرے بھائیوں، اس کو فکر کرنی چاہیے. اسی لیے دیکھو، ہم سب جتنے بھی ہیں الا ماشاء اللہ ہم گنہگار لوگ ہیں. اور ایسے گنہگار ہیں کہ وہ ستار العیوب نے پردہ ڈال دیا ہے. ہماری تنہائیوں کے جو گناہ ہیں نا، پردہ ڈال دیا ہے. اللہ نہ کرے وہ گناہ نہ دنیا میں کھلے نہ آخرت میں کھلے. اللہ سے یہی دعا کرو جس طرح رب تو نے دنیا میں چھپائے ہیں توبہ کی توفیق دے دے، اور کل قیامت کے میدان میں ظاہر نہ کرنا، اس لیے کہ سارے لوگ ہوں گے لیکن امام الانبیاء محبوب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہوگی. اگر ہمارے گناہ ان کے سامنے ظاہر ہو گئے، ان کا دل ٹوٹ جائے گا. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے خوف سے رو، تنہائی میں رو. حدیث میں بڑی زبردست، یہ رونا بڑی زبردست چیز ہے. اس لیے ہم بزرگان دین فرماتے ہیں کہ رونے والے بہت کم ہیں. اس امت کے لیے رونے والے بہت کم ہیں. اپنے گناہوں پر پچھتاوے کے ساتھ رونے والے بہت کم ہیں. ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا، جو اللہ کے خوف سے رویا، اس کے آنسو چہرے پر آئے، جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی. ایک حدیث میں ہے کہ جو کبھی بھی اللہ سے ڈرا، خوف کیا، تنہائی میں رویا، اگر وہ جہنم میں بھی پہنچ گیا نا، اللہ فرمائیں گے جاؤ اس کو نکال کر لے آؤ. اس لیے میرے بھائیوں، عاجزی، انکساری اللہ کے سامنے، بڑائی، تکبر، بغض، کینہ، عداوت، دشمنی، یہ سب اچھی چیزیں نہیں ہیں. اللہ کے سامنے جھک جاؤ. من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکے گا اللہ اس کو بلند کرے گا. تو آج دنیا کے حالات ہمارے سامنے ہیں، خصوصاً فلسطین. ہمیشہ نہ سمجھے کہ ہم اس کا تذکرہ نہیں کرتے تو بھول گئے. حالات بڑے سنگین ہیں دنیا کے. ہندوستان میں بھی مسلمان پریشان حال ہے. حقیقت میں دیکھا جائے قصور ہمارا ہے میرے بھائیوں. مسجدیں خالی نظر آتی ہے، بازار بھرے نظر آتے ہیں. نوجوان انٹرنیٹ میں ڈوب چکا ہے، شراب میں ڈوب چکا ہے. کس سے امید رکھے؟ اس لیے ہوش میں آنے کی ضرورت ہے. اپنی گزری ہوئی زندگی کی معافی مانگو. ایک بات کہہ کے اپنی بات کو ختم. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں توبہ کی 3 شرطیں ہیں. ہم گنہگار ہیں، گناہ ہوتے رہتے ہم سے، توبہ کریں. توبہ کی 3 شرطیں. جو کام کر رہے اس کو چھوڑ دے.
آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرے اور اس گناہ پر پچھتاوے. یہ 3 شرطوں کے ساتھ اگر ہم نے توبہ کی اللہ معاف فرما دے گا. حقوق العباد ہے، حق ادا کرنے کی کوشش کی جائے. کسی کا کچھ لے لیا سو توبہ سے معاف نہیں ہوتا، اس کو ادا کرنا پڑے گا میرے بھائیوں. اس لیے چلتے پھرتے لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا نا، بیٹا چلتے پھرتے رب اغفر لی وتوب علی پڑھا کر، کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میری توبہ قبول فرما لے. یہ پڑھا کر، چلتے پھرتے پڑھا کر اللہ کی کوئی ایسی قبولیت کی گھڑی ہو اور تیری زبان سے نکلے رب اغفر لی وتوب علی اور مل جائے، تیرا کام بن جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توبہ کرنے والے بناوے اور آئندہ اللہ تبارک و تعالی صحیح طور پر نیکیوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.